اردو چینل انڈیا کے دیکھنے والوں کو حسن کمال کا سلام۔ دوستوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات میں کشمیر کا ذکر بھی کیا تھا، اور کیوں کیا تھا یہ آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ کولمبو میں ایک کانفرنس ہوئی کہ دنیا بھر میں پانیوں کا مسئلہ بہت سنگین ہے، زمین سے پانی کم ہوتا جاتا ہے، اور ایشیا میں تو یہ پرابلم بہت ہی شدید ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں تو واقعی اتنا آپ کھودتے چلے جاؤ تب جا کے کہیں پانی ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن بنا تھا۔ اب وہ کمیشن ہی کا اس میں امریکہ ممبر ہو تو امریکہ بھی اس کا ممبر تھا۔ تو ہندوستان اور پاکستان میں پانیوں کا جھگڑا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کا جواب نام لیں اور جھگڑا نہ کہیں تو لوگوں کو سننے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہندوستان اور پاکستان کا نام جھگڑے کرنے میں نہیں، تو جھگڑا تھا۔ پاکستان میں جو سندھ ریور ہے، دریا ہے، اس کا پانی برسات کے زمانے میں اگر وہیں رکا رہے تو پاکستان کو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس کوئی ڈیم ویم بھی نہیں ہے، کبھی بنایا نہیں، وہ تو لوٹ مار کرتے رہے، وہاں کے سارے جتنے رولر تھے آ کے لوٹ مار کرتے رہے۔ ابھی 3-4 سال پہلے عمران خان جب پرائم منسٹر تھا تو اس نے کچھ بندوقی وہاں ڈالی تھی، اور اس میں سے ایک بند کے لیے تو ایسا تھا کہ اس کا کروڑوں روپیہ بھی جمع ہو گیا تھا اس کے تعمیر کے لیے، لیکن وہ سندھ کے اپنے معاملات تھے، وہ تھا، وہ نہیں ہو پایا کسی طریقے سے۔ اس بین الاقوامی کمیشن نے جو فیصلہ کیا اس سے پاکستان کو تھوڑا فائدہ ہوا۔ ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنا یہاں روکا نہ کریں پانی، اس کو جانے دیا کریں ہندوستان کی ریور کی طرف۔ ہندوستان زیادہ ہوشیار تھا، اس نے پہلے ہی یہاں ڈیمز بنا دیے تھے کہ زیادہ پانی آئے تو کیسے روکیں گے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، تو بین الاقوامی کمیشن نے جو فیصلہ کیا اس میں تھوڑا سا پاکستان کو فائدہ ہوا تھا، تھوڑا سا ہندوستان کو نقصان ہوا تھا، بہت نہیں ہوا تھا مگر ہوا تھا۔ تو یہ تھا کہ اسی معاملے میں ایک کولمبو میں ایک بڑی کانفرنس بلائی گئی۔ اب اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے کون؟ ہندوستان اور پاکستان تو خیر تھے ہی۔ اس کے علاوہ اس میں شرکت کرنے والوں میں نیپال، مالدیپ اور 2-4 ادھر کی اور بھی کنٹری وہ شامل تھے، اور وہ فیصلہ وہاں ہونا تھا۔ اب اس فیصلے کے لیے ہر ملک نے اپنے اپنے بھیجے تھے۔ اس میں ہندوستان سے بھی ایک وفد کیا تھا۔ اس وقت میں کون کون شامل تھا؟ اس میں سابق ہندوستانی جو کمانڈر ان چیف تھے وہ بھی شامل تھے، اور یہ سلسلہ، یہ کانفرنس 2 دن چالو رہی۔ وہاں پر جو بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ امریکہ نے یہ آرڈر دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو وفد آئے ہیں وہ 2 دن تک کمرے میں بند رہیں گے۔ وہ دن بند رہے، 2 دن تک بات ہوتی رہی ہندوستان اور پاکستان۔ اب بات کیا ہوتی یہ تو ہوتا نہیں ہوگا کہ موسم کا یہ حال ہے، بارش ہوئی یا نہیں ہے، تمہارے یہاں کتنی ہوئی، ہمارے یہاں کتنی تو نہیں، وہ بات کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں کا ایجنڈا کیا تھا بات چیت کا، کہا جاتا ہے کہ جب بات چیت ہوئی تو اس میں دوسری باتوں کے علاوہ کشمیر کا ذکر بھی آیا۔ کشمیر کا ذکر آیا اور یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر پر تو دونوں ملکوں کو آپس میں بات چیت کرنا ہی پڑے۔ اب یہ بات ظاہر ہے یہاں کے سوشل میڈیا نے تو نہیں کیا، لیکن دوسرے سوشل میڈیا نے کہا۔ اس میں پاکستان سے جو یہاں وفد آیا تھا اس میں ہندوستان کی ایک فارن منسٹر کی ایک خاتون تھی، بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی، پاکستان میں ان کی بڑی قدر ہوتی تھی، وہ آئی تھی، اور پاکستان سے بھی ایک خاتون آئی تھی، ان کی ہندوستان میں بڑی قدر ہوتی، وہ بھی آئی تھی، اور وہاں ہوئی تھی، ان تمام معاملے بات چیت ہوتی۔ تو جناب یہ معاملہ ہوا، طے ہو گیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا شاید کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے، ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس طریقے سے وہ واقعہ وہاں ہو گیا۔ اب ہندوستان اور پاکستان اگر کشمیر کے بارے میں ایک مرتبہ کہیں بات کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت نہیں رکے گی۔ ہم بار بار آپ سے کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی تو ہوتا ہے ہندوستان کی اپوزیشن میں، ارے ایک کاکروچ پارٹی والے ہوتے کہ ارے تم کشمیر پہ بات کر رہے ہو۔ آپ ہم سے پوچھیں ہندوستان کا پرائم منسٹر کون ہے تو کاغذ پہ لکھا ہوا ہم بھی کہہ دیں گے کہ پرائم منسٹر تو نریندر مودی ہے۔ آپ ہم سے کہیں گے کیا تم اسے دل سے اپنا لیڈر مانگتے ہو؟ ہم کا تھو ہے تم پر۔ لیکن اس نے کشمیر پہ بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی، کسی نے بھی ہندوستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ بات نہیں کہی۔ ایک مرتبہ راہل گاندھی نے ضرور کہی
کہ نریندر مودی نہیں، یہ تو سرینڈر مودی، اس کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی. کسی ایک نے کہا کہ نریندر مودی اس کے تمہارے وزیر تعلیم کا استعفیٰ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کشمیر ہے. وہ کشمیر جس کو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ کوئی تیسرا ملک اس میں دخل نہیں دے گا، اور بھٹو جیسے ضدی آدمی سے منوا لیا تھا. جب بنگلہ دیش الگ ہوا ہے منوا لیا تھا کہ تیسرا آدمی نہیں ملا، اور آج تک پاکستان آدمی تیسرا آدمی نہیں کرا سکا. وہ مانے ہی نہیں. ہندوستان مان کے بھائی ہمارا معاہدہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہو. مگر اس معاہدے کو توڑا. کس نے توڑا؟ وہی جو نریندر مودی کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتے تھے. کہا کچھ نہیں، تمہارا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ختم کرو. میں نے رکھوائی تم لوگوں کی جنگ، ورنہ دو ایٹمی پاور سے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی. لیکن میں جانتا ہوں یہ مسئلہ رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیر پر بات نہیں ہوگی. اور انہیں یہ بات کرنا پڑے گی. میری بات لکھ لیجیے، بہت دن نہیں لگیں گے، پھر بار بار میں کیسے ہو جائے گا. اب ایک بات میں بھی چلتے چلتے کہہ دوں، مجھ سے نہیں کہیے کہ دیکھیے آپ تو بڑی پیشن گوئی کرتی ہیں، کہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ہوگا ہوگا اور چند مہینوں ہوگا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگلے پر میرا کیا ہو مجھے معلوم ہوا. لوگ اپنی جو تحقیق ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہوگا یہ چند مہینوں ہو جائے گا. 4-5 مہینے رک جائیے. اس پوری ایشیا کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ بدلنے والا ہے. یہ اس وقت ہوگا جس وقت راہل گاندھی ہندوستان کا پرائم منسٹر بنے گا. یہ اس وقت ہوگا جس وقت عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا. جس دن یہ ہو جائے گا کشمیر پر بات ہوگی، اور ضرور بات ہوگی. اس وقت میں بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.